وہ ایک بڑا شہزادہ، دوستوں کا دوست، بہت بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ بلاج کا جب قتل ہوا تو آپ کہاں تھے؟ ایک امید تھی مجھے کہ نہیں، بلاج اتنی جلدی ساتھ نہیں چھوڑ کے جائے گا، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنی کم لکھوا کے آئے۔ یہ خاندانی دشمنی کا معاملہ تھا؟ خاندانی دشمنی تھی، دشمنی کے معاملات ان کے چل رہے تھے، پر وہ صلح کرنا چاہتا تھا۔ جب مدینہ سے واپس آئے ادھر تو کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ قیامت کا ایک عالم تھا، اور سائڈوں پہ، دیواروں پہ لگے، سائڈوں پہ گن مین، اس کے ملازم، اس کے بھائی، ہر بندہ سائڈوں پہ جا جا کے رو رہا تھا، کوئی کسی کے گلے رکھ کے رو رہا تھا۔ بلاج نے بڑے دل دکھی کیے ہیں، ہر آنکھ روئی ہے اس کے لیے۔ مجھے سمجھاتا تھا، پر دیکھو آج دنیا سے خود چلا گیا۔ کبھی آپ کو بھی دھمکی آئی ہیں؟ مجھے ابھی بھی آ رہی ہیں، لوگ مجھے بتا رہے ہیں عجیب کے طرح کے میسیجز۔ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لوگوں نے اس کی محبت کی وجہ سے، آپ نے اس کا جنازہ دیکھا، دنیا نے کس طرح پیار کیا اسے۔ ناظرین، امیر بلاج قتل کیس جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت تہلکہ مچا دیا، جس نے ہمارے ساتھ آج ان کے بہت ہی قریبی دوست احسن شاہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی جو دوستی ہے وہ کس طرح کی تھی ان کے ساتھ؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک۔ بلاج میرا جو جی بچپن سے دوست تھا، ہم تقریباً 14-15 سال سے دن رات کا ساتھ ہے ہمارا، ہم اکٹھے تھے۔ تو وہ ایک بڑا شہزادہ، دوستوں کا دوست، اور بہت اچھا قسم کا انسان تھا، اور ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے، پہلے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لوگوں نے اس کی محبت کی وجہ سے، آپ نے اس کا جنازہ دیکھا، دنیا نے کس طرح پیار کیا اسے، کس طرح دنیا اس کے جنازے پہ آئی ہے۔ اس نے بڑے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے دی، اس کی قبر کی منزلیں آسان کرے۔ بالکل، انہوں نے جو ہے وہ امن کا ہی پیغام ہر وقت دیا ہے، اور جو ان کے محلے دار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو تھا وہ سہارا تھا جو ہم سے چھین گیا ہے۔ بلاج ہر رشتہ اتنا اچھا چلاتا تھا، محلے دار کیا، دوستی یاری کیا، وہ ہر رشتے میں چلانے کی اس کے اندر صلاحیت تھی۔ میں کہتا ہوں کہ 500 لوگ بھی بیٹھے تھے نا، تو بیٹھے ہوتے تھے اس کے پاس آگے، تو وہ 500 لوگوں کو بھی مینیج کرتا تھا۔ اللہ نے اس میں اتنی قابلیت رکھی تھی، اور بہت بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے اس کے گھر والوں کے لیے، ہم دوستوں کے لیے۔ تو ہمیں تو اب فی الحال کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ ایک شکیل بٹ نامی جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پر مطلب نشانہ۔ نہیں 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 نہیں، وہ شکیل بٹ نامی کوئی نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، محسن ہیں ہمارے، وہ ایسے ہی میڈیا پہ اسکرولنگ ہوئی ہے ان کے خلاف، وہ اس گھر کے، وہ بھی جو ہے نا اپنا، وہ ہیں اپنا سرمایہ ہے، ان کا بہت پرانا ساتھ ہے اس گھر سے۔ مطلب ان کا کوئی اس میں نہیں؟ نہیں نہیں کوئی نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایسے لوگ بکواس باتیں، انتشار، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماحول ایسا بن گیا، لوگ انتشار ڈال لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شکیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے اوپر ہمیشہ انہوں نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ چل رہا تھا کہ شکیل بٹ نامی بندے کو ہراساں لے لیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر کے بندے ہیں، وہ بلاج ان سے بہت پیار کرتا تھا، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ کلوز تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فضول بات ہے۔ جب بلاج کا جب قتل ہوا تو آپ کہاں تھے؟ میں مدینہ تھا، میں روضہ رسول پہ تھا۔ تو کیسے پتہ چلا آپ کو؟ مجھے میسیج آتا ہے ایک دوست کا، میں اس کا میسیج کھولتا ہی نہیں، اوپر سے پڑھ لیتا ہوں، اور میں پھر رابطے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر جس طرح رابطہ ہوتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ بلاج کو فائر لگے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں ایک دوست سے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے منہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ ایک امید تھی مجھے کہ نہیں، بلاج اتنی جلدی ساتھ نہیں چھوڑ کے جائے گا، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنی کم لکھوا کے آیا ہے۔ سوچا ہی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کبھی زندگی میں یہ چیز بھی فیس کرنی تھی۔ 2 سال پہلے میرا والد اس دنیا سے گیا، مجھے بڑا صدمہ تھا، پر 2 سال بعد پھر اس سے بڑا صدمہ ملا۔ یہ خاندانی دشمنی کا معاملہ تھا؟ خاندانی دشمنی تھی، پرانا دشمنی کا ان کا معاملہ چلا تھا۔ مجھے نہیں پتا کس نے کیا، کس نے کروایا، دشمنی کے معاملات ان کے چل رہے تھے، پر وہ صلح کرنا چاہتا تھا۔
باتیں ختم کرنا چاہتا تھا, لڑنا نہیں چاہتا تھا. ہر کسی سے اس نے لڑائی ختم کر دی. جس کا اس کے والد کے ساتھ مسئلہ تھا ان کے ساتھ تھا, پر وہ ان سے بھی نہیں لڑا تھا, ابھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا کسی کو. بس پتہ نہیں ہنستا کھیلتا ہی لوگوں نے اس پھر آپ جب مدینہ سے واپس آئے ادھر تو کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ میں مدینہ سے اسی دن جس دن جنازہ تھا تو میں پہنچ گیا. میں نے فلائٹ لے لی تھی واپسی کی اگلے اسی ٹائم. تو میں آیا ہوں تو ماحول کیا تھا, بس قیامت کا ایک عالم تھا. اور سائڈوں پہ دیواروں پہ لگے, سائڈوں پہ گن مین, اس کے ملازم, اس کے بھائی, ہر بندہ سائڈوں پہ جا جا کے رو رہا تھا, کوئی کسی کے گلے رکھ کے رو رہا تھا. ایک قیامت کا عالم تھا. بس بلاج نے بڑے دل دکھی کیے ہیں, ہر آنکھ روئی ہے اس کے لیے. وہ ویسے ہی بخشیر ہوا, اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. کہتے ہیں دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ اینڈ تک چلتی ہیں, نسل در نسل. اب آپ کو کیا لگتا ہے مزید آگے کیا ہوگا؟ بلاج کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی رسپانس آئے گا ان کی مخالفین کو؟ اس کی فیملی کی طرف سے پہلے بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں تھا, تو اب بھی کیا ہوگا؟ بلاج ان کا کرتا دھرتا تھا, ان کا اتنا بڑا سرمایہ چلا گیا. اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہے, پر وہ سب کچھ دے کے بھی ان کا یہ نقصان تو نہیں پورا ہو سکتا نا. اب بلاج واپس تو نہیں آ سکتا اس دنیا میں. ان کا کوئی رد عمل نہیں ہے. وہ تو اس غم سے نکل جائیں بڑی بات ہے, جو صدمہ ان کو لگ گیا. پر یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ ان کو صبر دے. اس کے بچوں کو جو ہے نا اپنا صبر دے. اس کے بچے بڑے چھوٹے ہیں, آپ اس کے بچے دیکھیں, یقین کریں دل دکھتا ہے. اس کے بچے دیکھ کے رونا آتا ہے. 2 بچے ہیں ان کے, 2 بیٹے ہیں اس کے, ہادی اور رمضان. کہتے ہیں انڈر ورلڈ کی جو دنیا ہے اس میں شہرت پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو ایسی کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی پہلے ملتی رہی ہیں بلاج کو؟ دھمکیاں اس کو آج سے نہیں بڑے سالوں سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں. وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ یار تو احتیاط کیا کر, تو ہر جگہ ہی چلا جاتا ہے منہ اٹھا کے یہ وہ. تو میں کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں, تو احتیاط کر رہا ہے. مجھے سمجھاتا تھا, پر دیکھو آج دنیا سے خود چلا گیا. کبھی آپ کو بھی دھمکی آئی ہیں؟ مجھے ابھی بھی آ رہی ہیں. لوگ مجھے بتا رہے ہیں, عجیب عجیب کے طرح کے میسیجز آ رہے ہیں, کالیں کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا, اب آپ اس طرح ہو جائے گا, اس طرح. پر کوئی بات نہیں, ایک دن تو سب نے جانا ہے. جس کی جتنی لکھی ہے اس نے اتنی گزارنی ہے. جو رات قبر کے نیچے ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی, اللہ کے اوپر ہی ہے بس. اللہ اتنی ناانصافی نہیں ہونے دیتا. بالکل. اور مزید اب آپ اس کیس میں اپنے جو ہم جنہیں محافظ کہتے ہیں پولیس والوں پر اعتبار ہے کہ وہ مجرم کو سامنے لے کے آئیں گے؟ پولیس نے بھی اس واقعے کا ان کو بھی درد ہے, کیونکہ دیکھو پولیس والے بھی ایک انسان ہے نا ہماری طرح. تو یہ بات سب کو پتہ ہے کہ نا حق کو ہے, اور سب کو اس چیز کی پین ہے. وہ کر رہے ہیں ایفرٹ, اللہ کرے کہ وہ اس طرح ہی ایفرٹ کرے جیسے کر رہے ہیں. اور جو لوگ ہیں اس کیس میں, دیکھیں ابھی تو کسی کو بظاہر نہیں پتہ کون ہے, بس ایک باتیں ہی ہیں کہ وہ ہے تو وہ ہے. جب ساری انویسٹیگیشن ہوگی تو جو صحیح, جو لوگ ملوث ہیں, جو سہولت کار تھے, جو مین تھے, سارا کچھ نکلے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ پولیس نے کیا کیا. انصاف کی کوئی امید ہے؟ انصاف کی امید بالکل ہے, پر انصاف کی امید اللہ سے ہے. اللہ انصاف کرے گا, وہ نہ حق گیا دنیا سے. بالکل. آخری میسج کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جن کی دشمنی ہے اور جو اس چیز میں ملوث ہیں؟ آخری میسج سب کو یہی دینا چاہوں گا کہ کسی بھی ماں کا اتنا جوان بیٹا نہ چھینے بس. اور آج کسی کا بھلا کریں گے تو کل آپ کا بھی ہوگا. بالکل. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. اور ناظرین, بلاج کو اور ان کی فیملی کو, دوستوں کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے. اور مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.